لیکن سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے، جواب دوسری طریقے سے مل رہا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اے ہتھیا گڑھ کے مسلمانوں، اے بھرپوروا کے مسلمانوں، اے برگو جوار سے آئے یہ زندہ دل مسلمانوں، آپ یہاں کب سے بیٹھے ہوئے ہو؟ کوئی کہے گا حضرت 9 بجے سے، کوئی کہے گا حضرت 9:30 بجے سے، کوئی کہے گا نہیں مجھے پہنچتے پہنچتے 10 بج گئے۔ تو 10 سے اگر 12 بجے تک جوڑو 2 گھنٹے ہوئے، اگر 9 سے جوڑو تو 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں، اگر 9:30 سے جوڑو تو 2.5 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پتا چلے گا کہ اس کے بیٹھنے کی مدت 2.5 گھنٹے ہے، بیٹھنے کی مدت 3 گھنٹے ہے۔ بیٹھنے کی یہی سوال ہو رہا ہے صحابہ سے، صحابہ یہی سوال پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، یا رسول اللہ من متی کنت نبیا، آپ نبی کب سے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا چاہیے میں اس وقت سے نبی ہوں، لیکن آقا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ آقا آپ فرما رہے ہیں، آپ کا جواب یہ ہے انا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اما میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کی منزل کو پار کرتے ہوئے۔ سوال کچھ اور ہے، جواب کچھ اور ہے، اس کا کچھ مقصد ہے۔ اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم کا قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم کا قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ پوچھنے والے صحابہ تھے، اور صحابہ کے سب سے پہلی انسان کی سب سے پہلی کڑی ہے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ بولو حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ ہمارے اور آپ کے باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جب ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے تو سب سے پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ہماری پہلی ابتدا اور اس آغاز کو بتایا جہاں سے آغاز انسانیت ہو رہی ہے، جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے، کہ آدم علیہ السلام کے لیے پہلے مٹی منگایا گیا، اس کے بعد اس کو پانی میں گوتھا گیا، جب قبیر تیار کی گئی، پتلا تیار کیا گیا، اس کے بعد اس میں روح کا برود ہوا، روح کے برود ہونے کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مسعود ہوا ہے۔ اسی نتیجے کو میرے آقا بیان فرما رہے ہیں، انا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کی منزل کو پار کر رہے تھے۔ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جواب نہیں دیا کہ میں اس وقت سے بھی نبی ہوں، بلکہ میرے آقا یہ بیان فرما رہے ہیں ہتھیا گڑھ کے مسلمانوں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، لیکن اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ صرف اسی وقت سے نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی تھا۔ اسی وجہ سے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب سے ہے؟ آپ کی نبوت ہے کب سے؟ یہ 12 ربیع النور شریف جو ہم مناتے ہیں، یہ آخری ہے، یہ ظاہری، یہ ثانیم ہے، یہ دوبارہ ہے، یہ بلکہ شکل ظاہری ہے۔ شکل اول ہے کیا؟ شکل معنوی کیا ہے؟ ابتدا کیا ہے؟ آغاز نبوت کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنویت کی ابتدا کیا ہے؟ یہ جاننے کی کوشش کرو، اپنے ایمان کی کھیتی کو ہریالی، اپنے ایمان کی کھیتی کو ہرا اور بھرا کرو مسلمانوں۔ دور و دراز سے چل کر کے آئے ہو تو ذرا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحہ مبارک سے نکلنے والے حدیث پاک کا جائزہ لو۔ اب اس منزل کو آپ کیسے سمجھ پائیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم روح اور جسم کی منزل کو پار کر رہے تھے؟ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا جائزہ اور لینا پڑے گا، وہ بچے بھی جانتے ہیں۔ علامہ بدر ملت علیہ رحمۃ الرضوان نے بہت چھوٹی سی عمر میں ہی سمجھا دیا تھا ہم لوگوں کو، وہ بھی فیض الرسول کا فیض ہے، بارگاہ حضور شعیب الاولیاء کا فیض ہے۔ حضرت جبریل امین سے جب میرے آقا نے پوچھا تھا کم قضیت من عمرک من السنین یا جبریل، اے جبریل اپنی عمر، تمہاری عمر ایگزیکٹلی کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے، بتاؤ پرفیکٹ کیا ہے، یہ بتاؤ ذرا کہ تم کتنے بڑے ہو، کتنی عمر ہے؟ یہ آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جتنے لوگ اس کو پڑھے ہوں ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، کیونکہ پرائمری سب پڑھے ہوں گے، سب کو یاد نہیں ہے کیا؟ بھول گئے؟ علامہ سعدی صاحب بتائیں گے، ابھی علامہ قاری نظام الدین صاحب قبلہ صبح بتائیں گے جتنے بچے پڑھتے ہیں، ہاں سب کو بتائیں گے کہ آخر پڑھتے کیا ہو، سب کو پڑھایا گیا۔ جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے؟ وقال لا اعرف حتما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر انی رأیت فی الحجاب الرابع کان نجما یطلع بعد 70,000 سنة ورأيته 72,000 مرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف ذلك الكوكب؟ فقال لا أعرف حتما يا رسول الله من كان؟ فقال والله فقال فبعزتي أنا ذلك الكوكب. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب جبریل امین سے میرے آقا نے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے پرفیکٹ نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ عمر میری کتنی کا، کچھ تو بتاؤ، آنکڑا بتاؤ، کچھ اندازہ بتاؤ۔
تو کہا اندازہ یہی ہے کہ یا رسول اللہ چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور ستارہ روزانہ نہیں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو کہا میرے آقا نے پوچھا یا رسول اللہ جبریل کیا تم پہچانتے ہو ستارہ کون تھا، کس کی چمک تھی؟ کہا میں صرف چمکتا ہوا دیکھتا تھا، اس کی چمک مجھے آتی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا وہ کون تھا اور کس کی چمک تھی جو چمک رہا تھا۔ تو میرے آقا فرماتے فَبِعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، مجھے میرے رب کے عزت و جلال کی قسم ہے میں ہی وہ ستارہ تھا تو چوتھے اوپر چمکا کرتا تھا، میں ہی وہ ستارہ تھا۔ حدیث پاک یہیں پر ختم۔ اب آگے چل کر کے دیکھیں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ستارہ تھے تو کچھ سمجھ میں آیا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا آغاز کب سے ہے؟ جب سے وہ ستارہ چمکنا شروع کیا نا، یہ مت کہنا جب سے ستارہ ابھی تو جبریل نے دیکھنا شروع کیا، وہ ستارہ کب سے چمک رہا تھا یہ جبریل امین کو بھی پتا نہیں ہے۔ اور تحقیق کے دہلیز پر آنے والوں ہتھیا گھر کے مسلمانوں، مجھے ذرا بتانے کی کوشش کرو کہ حضرت جبریل امین نے جو دیکھا تھا اس میں یہ نہیں فرماتے، کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ میں نے چوتھے آسمان پر دیکھا، نا غلط ہے، چوتھا آسمان نہیں، فی الحجاب الرابع، چوتھے حجاب پر، وَكَانَ ذَلِكَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ اس کا مطلب یہ اس وقت زمین بھی نہ تھی، کیونکہ زمین تو پانی پر ٹکا، زمین پانی پر ٹکا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر رکھا تو یہ زمین ہلنے لگی، حرکت کرنے لگی، تھرانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کا ٹیلا ٹھوک دیا چاروں طرف سے۔ جب پہاڑ کا ٹیلا چاروں طرف سے ٹھوک دیا تو زمین کا ہلنا بند ہوا۔ اس کا مطلب پہلے وجود پانی کا ہے، پانی کے بعد پھر مٹی کا ہے، یعنی اس زمین کا ہے، زمین کے بعد پھر پہاڑوں کا ہے۔ یہ ذرا حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ آپ ذہنوں کے بالکل حاضر کریں، جبریل امین کے جاننے کی کوشش کریں کہ اس وقت نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ دن، نہ رات، تو یہ پتہ کیسے لگائیں گے کہ وہ کتنی مدت تھی جس مدت میں جبریل امین پیارے مصطفیٰ کے نور کو دیکھا کرتے تھے؟ پتہ لگانا پڑے گا کہ نہیں لگانا پڑے گا؟ بولو، کب دیکھا، کیسے دیکھا کرتے تھے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی، کہیں گے 50 سال، مثال بتا۔ اس بچے سے پوچھو تو کہے گا 15 سال، اس بچے سے پوچھو تو کہے گا یہ بابو کہے گا کہ نہیں میں 20 سال کا ہوں، ایسے ہی تو ہے۔ تو یہ 20 سال کیسے آپ جوڑتے ہیں؟ صبح سورج نکلے، پھر ڈوبے، پھر نکلے، تبھی تو تاریخ کا تعین ہوتا ہے۔ دوسرے دن نکلے گا دوسری تاریخ، تیسرے دن نکلے تیسری تاریخ۔ کبھی کبھی کچھ رات سے جوڑتے ہیں، کچھ لوگ رات سے جوڑتے ہیں، کچھ لوگ سورج سے جوڑتے ہیں نکلنے سے، کچھ لوگ ڈوبنے سے جوڑتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسلامی تاریخ اسی وقت سے سورج غروب ہونے ہی سے شروع ہوتی ہے۔ تو غروب ہو چاہے طلوع ہو، سورج کے ایر پھیر سے دن و رات کے آنے جانے سے تاریخ سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہماری عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 55 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے۔ تو ذرا یا کر اور پرو جوار سے آئے یہ زندہ دل مسلمانوں مجھے بتاؤ، جس وقت زمین، آسمان، چاند، سورج یہ سب کا وجود نہ تھا، تو پھر وہ ایک دن جو جبریل امین 70,000 سال فرماتے کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس ایک دن کی مدت اور مسافت کتنی ہے؟ وہ دن کتنا بڑا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ہمارا دن تو 24 گھنٹے کا ہے، سورج نکلتا ہے ڈوبتا پھر نکلتا ہے 24 گھنٹے میں مکمل، ایک تاریخ مکمل ہو گئی۔ لیکن وہ جس میں زمین و آسمان، چاند و سورج نگی جبریل امین خود فرماتے رأیت فی الحجاب الرابع، چوتھے حجاب پر چوتھے، شاید اس کو قدر آپ کو نہ پتا ہو، اہل قدر سے پوچھو اس کی قدر کیا ہے۔ رأیت فی الحجاب الرابع، چوتھے حجاب پر میں نے دیکھا، چوتھے حجاب پر دیکھا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر سی بات ہے اس کا پتہ کوئی دنیا میں نہیں بتا سکتا، آنے والے زمانے کی خبر کوئی نہیں دے سکتا، وہی دے سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہو۔ اب جو علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں
وعلمک ما لم تکن تعلم کا ترجمہ کر کے بتائے ہیں۔ آخر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبوبات کی خبر دی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خبریں دی ہے، اتنی خبریں دی ہے، نصوص قرآنیہ سے ٹکرانے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال ذرا دیکھو تو سمجھ میں آئے گا، اور آپ کو مل کے کہنا پڑے گا، جو کہنے والے ہیں ایک طرف رہے، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دن کی تعریف فرمایا، ایسے دن کو وضاحت کیجئے جس دن میں نہ چاند ہو، نہ سورج ہو، نہ زمین ہو، نہ آسمان ہو، نہ رات ہو، نہ دن ہو، ایسا دن کیسا ہوگا، کتنا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ دنیا کے اعتبار سے کتنا بڑا ہوگا؟ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے مت پوچھو بلکہ قرآن پاک سے پوچھو۔ صراحت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلام بلیغ میں، وَكَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قیامت کے دن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا دن تو قیامت میں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، چونکہ اوائل کی بات کی تو آقا نے پوچھا ایسا دن قیامت میں ہوگا، تو پوچھا قیامت کا جو ایک دن ہے، کہا ایک ہی دن ہوگا، وہ ایک دن دنیا کے اعتبار سے کتنا بڑا ہوگا؟ اب قیامت کے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی آیت کریمہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ تو دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کے مقدار ہوگی۔ قیامت کا ایک دن کتنا لمبا ہوگا؟ دنیا کے اعتبار سے کتنا؟ 50 نہ کہو بھائی، 50,000 کہو، 50 کہو گے تو ایک پیڑھی گزرے گی، 50,000 کہو گے تو ہزار پیڑھیاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمر 60 سے لے کر 70 تک ہے، یہ اور اکثر یہ خاکہ ہے میرے آقا نے جو فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے یہی اصلی عمر ہے 60 سے لے کر 70 تک۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں اشہاد المعلوم، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سنچری پار کر جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو 50 تک نہیں پہنچتے، وہ الگ ہے، لیکن 60 سے لے کر 70 کے درمیان اکثر کی عمریں ہوتی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ قیامت کا دن دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کی مقدار ہوگا؟ 50,000 سال کی مقدار؟ کہا ہاں 50,000 سال کی مقدار۔ تب جب اتنا بہت سنجیدگی میں آپ سننے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، سنجیدگی سے گفتگو کرنا بھی اور سننا بھی مجھے پسند ہے، سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ کب 50,000 سال صحابہ کے ماتھے پر شکن، یا رسول اللہ اس دن ہم کیسے اپنا حساب دیکھیں؟ اتنا لمبا سورج سمجھنے سے پر اس کی کیفیت ہوگی نہ بیٹا باپ کو، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے بیٹی کو پہچانے گی، نہ بیٹی ماں کو پہچانے گی، کوئی خاندان والا خاندان والے کو نہیں پہچانے، کوئی رشتہ دار کو نہیں پہچانے گا۔ قیامت کا وہ ہوش ربا منظر ہوگا، اس ہوش ربا منظر میں لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہوگا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کے ماتھے پر شکن ہے، یا رسول اللہ اتنا لمبا دن قیامت کا ایک دن ہوگا، دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ارے دنیا میں جب ایک دن آتا ہے، وہ مئی جون کا جب مہینہ آتا ہے، وہ چیت بیساکھ کا جب مہینہ آتا ہے، تو 2 گھنٹے باہر دوپہر میں ہم رہ کر نہیں گزار سکتے ہیں۔ میں کسی ہتھیار گھر کے مسلمان سے کہوں کہ بتاؤ چیت بیساکھ میں مئی جون کے مہینے میں دوپہر کے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کیا 2 گھنٹے باہر کوئی گزار سکتا ہے؟ دھوپ میں کھڑے ہو سکتے ہو؟ سر کا پسینہ پیر کو پہنچے گا۔ اس 2 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں جو 24 گھنٹے کا دن ہے، تب ان گھنٹوں کا کیا ہوگا جو ایک دن دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا۔ صحابہ ورتے حیرت میں آگے ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ تب میرے آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کچھ زیادہ نہیں ہوا؟ تب میرے آقا نے جب دیکھا کہ صحابہ پریشان ہیں تو میرے آقا مسکرائے، کہا تمہارے لیے بشارت ہے۔ کہا رسول اللہ وہ بشارت کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا 50,000 سال کافروں کے لیے ہوگا، مومنوں کے لیے وہ وقت سمیٹ دیا جائے گا، مومنوں کے لیے وقت سمیٹ دیا جائے گا، کم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ مسکرا اٹھے، یا رسول اللہ سمیٹ دیا جائے گا، اور سمیٹنا تو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے بھائی، اور صراحت النص سے، دلالت النص سے، اشارت النص سے، خدا النص جتنا بھی کہیں گے وہ سب مل جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک جب اس بندے نے 99 قتل کیے تھے تو جب اللہ والوں کی بستی کی طرف بخاری شریف صراحت النص قتل 99 شخص ہے کہ نہیں، 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ جب اس نے کسی عالم سے اپنے راہب سے ملاقات کی، کہا یہ بتاؤ میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری گناہوں کی بخشش ہو گئی، واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، بس صرف آپ کو جھلکی دکھائی دیتا ہوں۔ کہا تیری بخشش نہیں ہو سکتی، کہا جب میری بخشش نہیں ہو سکتی تو 99 کا آنکڑا کیسے؟ یہ نرم و نازک آنکڑا نہیں لاؤ، سنچری تو نہ پوری کر دے، تلوار نکالا اور اسی کو وہیں پر قتل کیا۔
उसी को वहीं पर कत्ल कर दिया। 100 पूरे हो गए। फिर कुछ दिन के बाद वो निकला। दिल में तो तड़प थी ना, जब आदमी गुनाह करता है तो उसके दिल में जरूर उसके दिल में खतरात पलटते रहते हैं कि मैंने गुनाह किया है। निकला, निकलने के बाद किसी आलम रब्बानी से मुलाकात हुई। अल्लाह के नेक बंदे से कहा, ये बताओ क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते? कहाँ माफ हो सकते? समंदर के झाग के बराबर अगर तेरी खता हो तो अल्लाह ताला उसे माफ कर सकता है, बस शर्त ये है कि तो तौबा कर ले। अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमन ला ज़ंब लह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। मेरे आका फरमाते आदम के औलादों से खताएं हो जाती हैं। तब सहाबा ने पूछा, रसूलल्लाह जब खताएं हो जाती तो अल्लाह का मुकर्रब बंदा कौन? ये गलती करने वाले अल्लाह के मुकर्रब बंदे कब से हो गए? ये खता करने वाले अल्लाह के मुकर्रब बंदे कैसे हो गए? ये कैसे होंगे? तब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, और उन खता करने वालों में से अल्लाह के मुकर्रब बंदे वो होंगे जो उसके बारगाह में सिद्र दिल से तौबा करते हैं। वखैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। वक़ाल अत्ताइबु मिन अद-दम्बि कमन ला ज़ंब लह। वक़ाल अत्ताइबु मिन अद-दम्बि कयौमिन वलदतहु उम्मुह। ऐसा बंदा हो जाता है जैसे माँ के पेट से अभी बच्चे ने जन्म लिया। तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसे पाक का मग़फ़िरत हो जाएगी। कहाँ का कैसे? कहा वहीं चले जाओ, अल्लाह वालों की बस्ती है, वहीं पर चले जाओ और उन्हीं के वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। अब वसीला जानने वालों हत्या गड़बड़ वसीले वाले होगी नहीं हो। अगर वो अपने घर पे तौबा करता तो तौबा की कबूलियत होती कि नहीं होती? बताओ जरा, तौबा कबूल होता कि नहीं? नमाज अपने घर पे पढ़ेंगे अदा होगी कि नहीं अदा होगी? आप दुआ करेंगे अपने घर पे तो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? तौबा करेंगे तो तौबा कबूल, तौबा को अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा कि नहीं कबूल फरमाएगा? यकीनन कबूल फरमाता। लेकिन कहने वाले ने कहा नहीं, यहाँ नहीं बल्कि अल्लाह के नेक बंदों की तरफ, अल्लाह के नेक बस्ती की तरफ जाओ। इत्तेफाक से वो जा रहा था, जाते जाते उसका इंतकाल हो गया। जन्नत के फरिश्ते जहन्नम के फरिश्ते सारा मसला हुआ। जब अल्लाह तबारक तआला ने भेजा, कहा आ जाओ पहले जमीन को नापा जाए और नापने के बाद देखा जाए वो अल्लाह वालों की बस्ती की करीब है कि इधर अपने घर के करीब है। अगर घर के करीब है तो जहन्नम के फरिश्ते तुम लेकर के चले जाना। अगर वो अल्लाह वाला अगर मेरे बंदों के बस्ती की करीब है तो उसे लेकर के आए जन्नत के फरिश्ते तुम लेकर के जाना। जब फरिश्ते नाजिल हुए जमीन को नापने के लिए तो अल्लाह ने फरमाया जमीन सिमट जा, ये किसी और की तरफ मेरे नेक बंदों में पहुंचाने का इरादा रखता था। लिहाजा हम अगर नेक बंदों की तरफ जाते हैं, अगर हम जाते हैं पहलवान शरीफ, अगर हम जाते हैं अजमेर मोहल्ला, अगर हम जाते हैं कि छोटा मुआशरा, तो किसी और की तरफ नहीं, अल्लाह के प्यारे हबीब के हदीस पाक के फरमान के मुताबिक अल्लाह के बालों के बस्तियों के करीब जाओ और वहां तलब मग़फ़िरत करो। परवरदिगार तुम्हारी खताओं को माफ फरमाएगा। मनहज आला हज़रत पूछो तो आला हज़रत सरकार तलब जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम हो रहा है खुदा, वो क्या फेंक सके जो ये सुराग लेके? वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले? तेरे गुलामों का नक्शे कदम रहा है, चल करके तो देखो जमीन सिमट गई। आका ने फरमाया वो दिन सिमट जाएगा। कहा वो दिन सिमट करके कितना होगा कयामत का? मोमिनो जिसके दिल में जर्रा बराबर बेगाई के बराबर ईमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस से मेरे आका ने फरमाया यकूनु मा बैनल अस्र वल मगरिब, जैसे बंदा असर पढ़ करके मगरिब का इंतजार करता है और फौरन मगरिब का वक्त हो जाता है, ऐसे मोमिनीन के लिए कयामत का 50,000 साल असर और मगरिब के दरमियान के जाविये से गुजरता हुआ नजर आएगा। ये मेरे आका ने फरमाया जिसके दिल में राई के बराबर ईमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया असर और मगरिब के दरमियान का वक्त। और असर और मगरिब से तशबीह देने का दूसरा भी मामला है, इसमें दूसरी भी तौजीह है। एक तो ये है कि मुद्दत सिमट करके कम हो जाएगी। असर और मगरिब पूरा दिन दुनिया के एतबार से नहीं, बल्कि सिर्फ असर और मगरिब यानी घंटा डेढ़ घंटा, 7 और 1.5 साल, बस इससे ज्यादा नहीं। और दूसरी सिफत ये बताने की है कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, मैदान क़यामत को सख्ती होगी। मोमिनीन के लिए वो सख्ती ऐसे नरमी में बदल जाएगी जैसे सूरज दोपहर से ढल करके शाम को असर से मगरिब तक हो जाता है। उसकी तपिश कम हो जाएगी मोमिनों के लिए, जैसे असर से मगरिब के दरमियान सूरज की तपिश कम हो जाती है। असर से मगरिब के दरमियान चाहे गर्मी में निकलो, चाहे ठंडी में निकलो, चाहे जब निकलो आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोपहर में निकलोगे गर्मी में तो परेशानी होगी। बोलो भाई एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अच्छा जितने लोग समझ रहे हैं हाथ उठा करके बताएं तो मुझे लगना चाहिए ना मुझे कि आप समझ रहे हैं। मैं चेहरे से पता लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा तो नहीं जो
सो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 12 बजे 1 बज गए, 1 बज गए हो, घंटा पूरी आएगा, अब घंटा पूरी आएगा तो बत्तियों पूरी आ जाए चाहिए, है कि नहीं? अब जरा देखें, तब मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादरत के साथ अब तो गाढ़ तो नहीं हो रहा है, ज्यादा गाढ़ा तो नहीं हुआ है, समझ में बात आ रही नहीं? समझ में मेरे आका ने फरमाया क़यामत का दिन मोमिनों के लिए समेट दिया जाएगा, जिसको दलील लेनी है बुखारी शरीफ की हदीस पाक से और दावा करता हूं, अगर जो दलील की दावे के बाद जो दलील पेश किया, दलील में कोई कमी कजी हो तो जो चोर की सजा वो चोर की सजा मोइनुद्दीन अजहरी को दी जाए, और अगर दलील तुख्ता हो तो आओ और कह दो मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। दलाइल मैंने पेश किए हैं वो भी बुखारी मुस्लिम से, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं दूसरी किताबें नहीं मानेंगे, या तो कुरान पाक या तो बुखारी शरीफ या मुस्लिम शरीफ, 3 किताबें से इब्ने हब्बान से इब्ने खुज़ैमा भी मानने को जल्दी तैयार नहीं बुखारी मुस्लिम के मुकाबले में, जबकि सिहाह की बहुत सारी किताबें हैं, सुनन की बहुत सारी किताबें हैं। अब जरा देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या, क़यामत का दिन से बढ़कर के इतना आएगा कि नहीं आएगा, मोमिनों के लिए इतना हो जाएगा जैसे असर और मगरिब के दरमियान। तब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क़यामत के दिन जमीन व आसमान, एक हदीस पाक में किलाहुमा मुकब्बरान, तकब्बुर का लफ्ज आया है, तकब्बुर का मतलब जैसे जमीन व आसमान ऐसे हो जाएंगे जैसे उड़ते हुए भूसे, खाए हुए भूसे एकदम बिल्कुल जैसे दरख्त होता है और आप उससे जो है उसे मशीन में डालते हैं, अनाज अलग होता है, उसके बाद भूसा उसका तिनका, उसकी कोई औकात नहीं होती। जमीन व आसमान ऐसे कयामत के करीब हो जाएंगे, सारी चीजें फना हो जाएंगी। जब सारी चीजें फना हो जाएंगी तो बाकी रहने वाली चीज क्या होगी? आओ कलाम मजीद में सूरह रहमान में देखें, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। फना हो जाएंगी, बाकी रहने वाली खुदाए पाक की ज़ाते पाक होगी। तो जब सारी चीजें फना हो जाएंगी, जमीन आसमान चांद सूरज रातों दिन सबके सब फना हो जाएंगे, तब मेरे आका ने फरमाया काना मिक़दार हो 50,000 सना, उसकी मिक़दार 50,000 साल की मिक़दार होगी। दुनिया क़यामत का दिन, तो क़यामत का दिन अगर 50,000 साल जोड़ ले तो अब हथियार और बरपुरवा और पूर्व जवार से आए थे जिंदा दिल मुसलमानों, मुझे छोड़ करके बताओ, जब क़यामत का एक दिन 50,000 साल का, और उसकी सिफत ये है कि उसमें न जमीन है, न आसमान है, न चांद है, न सूरज है, न कुछ है, शम्स और कमर कुछ भी नहीं है, तब जरा बताओ जिब्रील ने जिस वक्त देखा था उस सितारे को चमकता हुआ, उस वक्त भी चांद और सूरज न थे, जमीन व आसमान न थे, रातों दिन न थे। अगर उसको दुनिया के दरार से कयास करे तो ये मानना होगा कि जिब्रील अमीन ने जो 70,000 साल के बाद एक सितारा चमकता था, उसे 72,000 मरतबा चमकते हुए देखा है। तो उस साल का तज्जिया मत कीजिए, उन हफ्तों का तज्जिया मत कीजिए, महीनों का तज्जिया न कीजिए, सिर्फ एक दिन का तज्जिया कीजिए, तो पता चलेगा कि जिब्रील अमीन के देखने का एक दिन दुनिया के दरार से 50,000 साल के मिक़दार है, 50,000 साल के मिक़दार है। तो अब बताओ, अब जोड़ हिसाब करो, तोरे कंप्यूटरों जवाब देते। अभी तक तो 50 को है ना, अभी तो 70 को 72 में कर सकते थे, लेकिन अब एक दिन दुनिया के एतबार से 50,000 साल का हुआ, तो एक दिन से 70,000 जोड़ो और एक 70,000 को 72,000 में करके देखो जरा, तो आपको पता चलेगा फिर हिसाब किसे कहते हैं। तब जिब्रील अमीन से पूछा कि इतनी लंबी मुद्दत आका की है? कुन्तु नबिय्यम व आदमु बैन रूही वल जसद, रूह एक तुरफे पर और जिस्म एक तुरफे पर, ये मुद्दत मेरे आका की है। इतनी उम्रें हैं, इतनी जिब्रील की उम्र है। ऐ जिब्रील, ये सितारा चमकते हुए तुमने देखा? कहाँ देखा? कहा वो चमकता कब से था? तो जिब्रील अमीन खुद बयान फरमाते, मुझे खुद भी नहीं पता, जब मेरा वजूद हुआ तो मैं चमकता हुआ देखा, उससे पहले कब से चमकता था ये मुझे भी पता नहीं। अब दूसरी बात और ले लो ताकीदी तौर पे, अल्लाह का नूर नूरे कदीम है, अल्लाह का नूर नूरे कदीम है। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि शेर ही से सारा जुजिया निकला है, शेर ही से। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, इसका मतलब मिलने गए हैं, मतलब वहां पहले थे, मिलने गए, उसी के जलवे वहीं से आए हैं और वहीं मिलने गए। कुछ समझने की कोशिश करो, वो हर आलम के रहमत है, बोलो 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 बोलो, वो हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, अमा कसम खुदा की ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये
मफाहिम की दुनिया में आओ तो आपका ईमान ताजा होगा। तो फरमाया कि मेरे प्यारे मुस्तफ़ा वहीं गए थे जहां से आए थे। इसका मतलब अल्लाह ताला ने जब चाहा उस नूर को चमकाया, और जब उस नूर को चमकाया तो चमकाने से पहले कब तक उस नूर को छुपा करके अपने उस नूरे कदीम के पास रखा, ये हमको भी पता नहीं है, ये तुमको भी पता नहीं है, ये हथियागढ़ वालों को पता नहीं है, ये फतुहा वालों को पता नहीं है, ये गौरा चौकी वालों को पता नहीं है, ये सादुल्ला नगर वालों को पता नहीं है, ये दुनिया वालों को पता नहीं है। ऐ दुनिया वालों तक बताओ मेरे मुस्तफा की नबूवत और नूरानियत कब से है? जब पूछना चाहेंगे तो हम कहेंगे हथियागढ़ वालों बड़े सुकून से आप इस 1 बजे रात में बैठे हुए हैं और प्यारे मुस्तफा के आगाज़े नबूवत को समाप्त कर रहे हैं, आगाज़े नबूवत और नूरानियत को समाप्त कर रहे हैं। तब बताओ मेरे मुस्तफा नबी कब से है? आपकी नबूवत और नूरानियत कब से है? आपको यही कह देना पड़ेगा, अरे हम नहीं जानते, ये आप कब का वजूद भी नहीं था, तब मेरे आका के आगाज़े नबूवत और नूरानियत है क्या? कहना पड़ेगा अरे उस वक्त कुछ भी न था, या तो मेरा खुदा था या मेरा मुस्तफा था, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के चलने, उसी से मिलने, उसी से उसकी, उसी से मिलने, उसी से उसकी, बोलो भाई, उसी से उसकी तरफ गए थे। ये मफाहीमे आगाज़े नबूवतो नूरानियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके लिए आला हज़रत सरकार ने फरमाया वही है अव्वल। ये शेर है, वही है अव्वल। इसे मतलब कि आला हज़रत कहते हैं। भाई मनहजे आला हज़रत समझने की कोशिश करो कुरान और हदीस से, तब समझ में आएगा कि शेर के एक जुज़िये को घंटा 1.5 घंटा बोलते हैं। एक जुज़िये को वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। वरना हकीकत तो ये है, एक चीज और पेश कर दूंगा, वरना आप शक में रहेंगे कि क्या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा तो मक्कतुल मुकर्रमा में, क्या इससे पहले भी गए थे? अब हजरत आदम से पूछा गया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप बताएं, अल्लाह ताला ने जब आपको वजूद बख्शा तो आपको वजूद इस्तिग़लाली तौर पे बख्शा या किसी के सदक़े में? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब के नूर से पैदा फरमाया है। आला हज़रत सरकार उसी जुज़्वे की ताकीद करते हुए फरमाते हैं कि ज़ाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे दाग, उस कुल की याद में ये सदापुल बशर, उस कुल की याद में ये सदापुल बशर की है। ये आला हज़रत सरकार का दुर्फा है, ये आला हज़रत सरकार की तहकीक है। फरमाते हैं उस कुल की याद में ये सदाबुल बशर, बुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कहा क्या? कि ज़ाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल। ज़ाहिर में तो तुम्हें लग रहा है कि मेरे बाद मेरा बेटा शीश, उसके बाद नूह के बाद जितने भी नबी आते, चाहे हजरत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को ले लो, ज़करिया अलैहिस्सलाम को ले लो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ले लो, ईसा अलैहिस्सलाम को ले लो, हजरत इब्राहिम को ले लो, हजरत यूसुफ को ले लो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ले लो, ये सारे नबियों को ले लो। लेने के बाद मेरे आका का वजूद सबसे आखिर में मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से होते हुए मक्कतुल मुकर्रमा की दहलीज पर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुक़द्दस से हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला के नुत्फ़े पाक से, उस नूर पाक नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 रबीउल नूर शरीफ को हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। और जब पैदाइश होती है हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में गोद में लेते हैं, अपने हाथ में लेते हैं, और लेने के बाद जब खाने काबा की तरफ चलते हैं तो खाने काबा की हुरानाइयां पूरे मक्के वाले एक जमा हो जाते हैं। उस कैफियत को देखने के बाद पूछा गया था आज मक्कतुल मुकर्रमा में हुआ क्या? कोई आवाज देने वाला आवाज नहीं दे रहा है, आज कोई रोने वाला रो नहीं रहा है, आज कोई भीनी भीनी खुशबू महक रही है, आज एक दूसरे से लोग मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। आखिर आज हुआ क्या है? एक दूसरा तीसरे से पूछ रहा था। लोग जब पूछ रहे थे तब तक कोई खाने काबा से आने वाला जवाब देता है, अरे नादानो तुम्हें पता नहीं, कसम उस खुदाए वादुल शरीफ की जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। आज मैंने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के गोद में ऐसा बच्चा देखा है, ऐसा खूबसूरत बच्चा देखा है, कसम खुदा की आज तक ऐसा बच्चा मेरी निगाहों ने कभी देखा है। ओ इतना खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ, उसी बच्चे की आमद की खुशखबरी है, आज रोते हुए मुस्कुरा रहे हैं, सारे मरीज शिफायाब हो गए। और अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारे मुस्तफ़ा की विलादत का सदका अता फरमाए। पूरे अरब वालों को सालों साल भर बेटे ही बेटे अता फरमाए। प्यारे मुस्तफ़ा की आमद के साथ बेटे ही बेटे अता फरमाए। अब हथियागढ़ वाले सोच रहे होंगे कि आखिर बेटे ही बेटे अता फरमाए, इसका मतलब क्या बेटियां भी अल्लाह ताला अता कर सकता था? नहीं, मेरे मौला को ये गवारा नहीं कि मेरा महबूब जिस साल पैदा हो उस साल कोई बच्ची पैदा हो और कोई उस बच्ची पर जुल्म करे और जिंदा दरगोर कर दे, ये भी गवारा नहीं है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 سال پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پورے سال عرب والوں کو بیٹے عطا فرمائے. یہ کیفیت حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پیارے مصطفیٰ کو لیتی ہیں، بوڑھی تھی، ان کے بہت سارے علامات آپ نے سنے ہوں گے. جب لے کر کے خانہ کعبہ میں آئی، چونکہ کوئی بھی دائی جب کسی بچے کو لے جاتی خانہ کعبہ کا طواف کرتی، تو وہ جب پلٹ کر کے دوبارہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو عریضہ پیش کرتی ہیں کہ اے آمنہ، یہ بڑا ہی پرلطف بچہ ہے، نور والا ہے، اس کے اندر بہت سارے معجزات ہیں، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم آپ نہیں سمجھتے. حضرت آمنہ نے پوچھا کہ حلیمہ آخر تم نے کیا دیکھا ہے؟ سمجھنے کے لیے پوچھا تھا، سوال کرنے کے لیے پوچھا تھا کہ آخر تم نے کیا دیکھا ہے؟ کا قسم خدا کی تمہارے گوشت سے لے کر جیسے خانہ کعبہ میں پہنچی تو خانہ کعبہ میں طواف کر رہی تھی، جیسے حجر اسود کے پاس پہنچی، حجر اسود نے اپنی جگہ سے نکل کر پیارے مصطفیٰ کے جبین نیاز کو بوسہ دے دیا ہے. پیارے مصطفیٰ کے جبین نیاز کو اس بچے کے ماتھے کو چوم لیا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل اٹھا کر کے دیکھو، اللہ نور السماوات والارض، آیت کریمہ ہے کہ نہیں آیت کریمہ؟ حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ان سے پوچھو. اس آیت کریمہ میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں خود ہی بیان فرماتے ہیں واضح طور پہ کہ جب دائی حلیمہ پیارے مصطفیٰ کو لے کر کے آئیں تو جیسے حجر اسود کی نگاہ پڑی اس پر، ان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبین نیاز پر اپنی جگہ سے نکل کر کے حضرت دائی حلیمہ کے گود میں میرے آقا کے جبین نیاز کو حجر اسود نے بوسہ دیا ہے. اب حجر اسود بتاؤ بھائی، ہونٹ والا ہے کیا؟ زبان والا ہے کیا؟ آنکھ والا کیا؟ حجر اسود ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کی کیفیت ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں انی عارف انک حجر لا تضرنی ولا تنفع لولا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا. اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اور پتھر سے پتھر کو کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. تب پوچھنے والے نے پوچھا تھا عمر چومتے کیوں ہو؟ کہ چومتا اس لیے نہیں ہوں کہ یہ پتھر ہے. لولا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، قسم خدائے بات ہونا شریف کی جس کے کب سے قدرت میں ہونا بھی جان ہے، اگر اس پتھر کو پیارے مصطفیٰ کو چومتا ہوا نہ دیکھتا تو کبھی نہیں چومتا. اور چومتا اس لیے ہو کہ پیارے مصطفیٰ نے اپنے ہونٹوں سے اس پتھر کو چوما، اس لیے حجر اسود کو چومتا ہوں. جب بات حجر اسود کی آئی تب میرے آقا نے فرمایا دلیل سنو. علامہ غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں دلیل پہلے پیش کرتا ہوں، دلیل پہلے پیش کرتا ہوں، باتیں بعد میں، دعویٰ بعد میں، تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور فوری طور پہ وہ وہیں تک پہنچ جائے. اور یہاں پر موصوف علماء بیٹھے ہوئے، ورنہ یہ میرا دامن پکڑ لیں گے اور ہاتھ میں ہتھکڑی لگا کر کہیں گے معین الدین اظہری جو تو باتیں کرتا ہے صرف دعویٰ کرتا ہے، دلیل نہیں. لہذا سمجھ جاؤ، ہتھیا گڑھ والوں، گورا چوکی والوں، سعد اللہ نگر والوں، جس کے پاس صرف دعوے ہوں اسے قبول نہ کرو، جس کے پاس دلیل ہو اسے قبول کرو. دعویٰ رضویہ اور عالمگیری کا دعویٰ کرنے والوں سے دعویٰ نہیں ہوگا، بلکہ دلیل پوری کرنے سے دلیل پوری ہوگی. دلیل پوری کرنے سے دلیل پوری ہوتی ہے، دعویٰ صرف کرنے سے نہیں ہوگا. دلیل دو، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنے دعوے کو اگر تم سچے ہو. دعویٰ تو دعویٰ کر رہے ہو تو دلیل بھی پیش کرو. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ دعویٰ بہت سے کرتے ہیں لیکن دلیل سب کے پاس نہیں. قبول انہی کا کرو جن کے پاس دلیل ہو. میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے کہیں بھی صرف دعوے سے کام نہیں لیا. مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ ایک طرف دعویٰ ہو، دوسری طرف اس کی واضح دلیل نظر آئے. جب دعویٰ کیا تو دلیل بھی پیش کیا بہت واضح طور پہ. تو اب یہاں پر آ کر کے ہم نے جانا کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے مصطفیٰ کی آیات ولادت کو کیسے بیان کیا. بہت وقت ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں حضرت، اور گفتگو یہیں پر سمیٹ دی جاتی ہے، گفتگو ختم کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ ختم کیا جائے نا. بہت وقت ہو گیا، آپ سنتے سنتے سوچ رہے ہوں گے کہ آخری مولوی ہم سب کو لے جانا کہا جاتا ہے. ایک منہج پر پہنچ گئے، اگر دوسرا منہج اٹھائیں گے تو پھر 1 گھنٹہ چلا جائے. میں معذرت آپ سے چاہتا ہوں، اور معذرت چاہنے کے ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو خوب مناؤ. ہو خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے. ہمارا کام ہے پیارے مصطفیٰ کے میلاد کو منانا، اور پیارے مصطفیٰ کے میلاد منانے کے خاطر، خوشیاں منانے کے لیے پروردگار خود دے رہا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. مال و دولت جو جمع کرتے ہو، دنیا جو جمع کرتے ہو، یہ ساری چیزیں جو جمع کرتے ہو، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر خوشی کا اظہار کرو، اور مجھے یہ بتاؤ ہتھیا گڑھ والوں، کیا اس دنیا میں پیارے مصطفیٰ سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت ہے؟ اللہ کی کوئی رحمت ہے؟ اب آپ کہیں گے رحمت کا ترجمہ پیارے مصطفیٰ سے کیسے آپ نے کر دیا، تو میں کہوں گا رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ پیارے اس رحمت سے مراد پیارے مصطفیٰ کی ذات پاک ہے۔ دلیل کے طور پہ علماء بیان فرماتے ہیں، آؤ علامہ راضی کو دیکھو، آؤ علامہ طحاوی کو دیکھو، آؤ علامہ بیضاوی کو دیکھو۔ علامہ ناصر الدین بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جسے شاخ و کل بفضل اللہ و برحمتہ میں رحمت سے مراد پیارے مصطفیٰ کی ذات نہ ہو تو دوسری آیت کریمہ اٹھائے اور کہہ دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو پوری جہان کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ وہ رحمت وہاں سے سمجھ میں آئے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سمجھ میں نہ آئے تو اس آیت کریمہ کو واضح دلیل بنا لے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مولا تعالیٰ نے محبوب آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے۔ کہاں کہاں نشانی دیکھو گے اور کیسے کیسے نشانی دیکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک اور مفہوم لے لیں، میں گفتگو ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ایک اور مفہوم بیان کیا جائے، ختم کر دیا جائے، بالکل ایک مفہوم صرف لے لیں، بس زیادہ نہیں، 2 منٹ کا مفہوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کہ سجدہ کرو، کیا فرمایا؟ سجدہ کرو فرشتوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے فرمایا فرشتوں سے سجدہ کرو میرے آدم کو، تو سارے فرشتے فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت اب فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا اور ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے جلوے پر پہلی نگاہ فرشتوں کی پڑی، جب انہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں نور مصطفیٰ کی جھلکیاں پائیں اور اس نور مصطفیٰ کے عرفان کو دیکھا، فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، اور جسے نور سمجھ میں نہیں آیا وہ سجدے میں لگ گیا۔ پتا چلا نور مصطفیٰ وہی ہے جسے فرشتے دیکھ کر سجدہ کرتے ہیں۔ لہذا نور مصطفیٰ کا احترام کرو۔ تب اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ عبادتوں میں کر سکتے یا تو خدا تھا یا مصطفیٰ، یا تو خدا تھا، نہ تو خدا نہیں جاتا، وہ نہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ حالات میں سے ہے۔ یا تو خدا تھا یا میرا مصطفیٰ، ہاں وہ نہ کی جگہ یا ہے۔ ریکارڈنگ ہو تو دیکھ لیجیے گا، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، حکم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی طور پر، قطعی طور پہ ہے ہی نہیں، محالات میں سے ہے۔ اور اگر سبقت لسانی ہے تو سبقت لسانی پر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، رجل قد خطا و امرأۃ قد اصابت، اس والے ماننے والے ہیں۔ ہاں میرا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس وقت یا تو خدا تھا یا میرا مصطفیٰ تھا۔ اب ذرا ذہن و فکر کو حاضر کریں، کیونکہ عبادت کی طرف روشنی ڈالنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ عید میلاد النبی منانے والے فجر میں سوتے ہیں، ظہر میں مسجد میں حاضر نہیں، عصر میں حاضر نہیں، مغرب میں حاضر نہیں، تعلیم سے دوری رکھیں۔ اور میلاد مصطفیٰ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اٹھا، قرآن پاک کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ نہ ہم خود پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا کہ ہمارے بچے 8-10 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں پی او پی کرنے کے لیے، کوئی صوفہ کے لیے جاتا ہے، کوئی بھنگار میں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے۔ نہیں، اس زمانے میں اگر جینا ہے تو زمانے کے چیلنجز کا مظاہرہ کرو، سامنا کرو، اور زمانے کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے بعد تمہیں نظر آنا چاہیے کہ تم سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو، تم سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، چاہے وہ کوئی بھی فن ہو۔ اسلام نے کسی فن کو سیکھنے سے منع نہیں کیا۔ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے، کبھی کبھی میں بیان کرتا ہوں اور مفہوم الگ ہوتا ہے اور وہ دوسرا موضوع ہوتا ہے،
وہ اصلاحی ایک موضوع تھا، چونکہ آج جشن عید میلاد مصطفیٰ ہے اور میرا اپنا کام ہی یہی ہے کہ میں سب سے پہلے پوسٹر دیکھتا ہوں، جو موضوع ہے تقریباً اسی موضوع کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ ضمنی بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، سن لو. قرآن پاک سے لے کر احادیث طیبہ تک کہیں یہ نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہ بناؤ، اپنے بیٹے کو انجینئر نہ بناؤ، اپنے بیٹے کو آپ سائنٹسٹ مت بناؤ. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو وکیل نہ بناؤ، اپنے بیٹے کو آپ جرنلسٹ نہ بناؤ، کہیں نہیں ہے. بلکہ حقیقت کے دہلیز اٹھا کر کے دیکھو، ابتدائی اسلام میں سب سے پہلا آپریشن کرنے والا مسلمان، سب سے پہلے نبض کی مشین بنانے والا، یہ بلڈ سرکولیشن یعنی جس سے آپ بلڈ یعنی خون جانچ کرتے ہیں بلڈ پریشر کتنا ہے، کم ہے زیادہ ہے، شیخ ابن نفیس نے اس آلے کو تیار کیا تھا. اس سے بلڈ سرکولیشن کو اٹھا کر کے آپ دیکھیں، سب سے پہلا ڈاکٹر، سب سے پہلا وکیل، سب سے پہلا انجینئر، سب سے بڑا فلسفی، سب سے بڑا منطقی، یہ کون ہے؟ سب سے پہلے مسلمان ہے. اٹھا کر کے تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھو، تم نے اپنے وقار کو گوا دیا ہے، تم نے اپنے عوائل کو گوا دیا ہے، تم نہیں جانتے تمہاری حقیقت کیا ہے. یہی وہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمائی اسی میں ساری چیزیں موجود ہیں. خود پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ. جب بیٹیوں کو پڑھاؤ گی یہ کوئی مرتد نہیں ہوگی، بیٹوں کو پڑھائے گی یہ کسی سے ذرہ برابر کبھی زندگی میں کسی دوسرے کے تابع ہو کر کے کسی دوسرے کی ذہنیت میں مائل نہیں ہوگے، بلکہ اپنے عقیدے پر پختہ رہیں گے. عقیدے کو اگر پختہ کرنا چاہتے ہو تو تعلیم مصطفیٰ عام کرو اور قرآن اور حدیث کے علوم کو سکھاؤ، تاکہ دنیا میں بھی تمہارا بچہ عقل رہے، دینداری میں بھی تمہارا بچہ عقل رہے. اور اگر ان ساری چیزوں میں نورانیت پیدا کرنا ہے تو اس نورانیت کی کیفیت ایسے پیدا کرو کہ جب دل منور ہو جائے تو تمہارا بیٹا دین بھی سیکھے گا اور دنیا بھی سیکھے گا، دنیاوی علوم بھی سیکھتا نظر آئے گا، دینی علوم بھی سیکھتا نظر آئے گا. ابتدا دینی علوم سے ہو، دل منور ہو جائے تو تینوں دنیا میں تمہارے بیٹے کامیاب ہوتے ہیں. اسلام نے کبھی کسی چیز کو منع نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹریت الگ ہے، اسلام الگ ہے، وکالت الگ ہے، اسلام الگ ہے، پروفیسر الگ ہے، اسلام الگ ہے، سائنٹسٹ الگ ہے، اسلام الگ ہے، جرنلسٹ الگ ہے، اسلام الگ ہے. یہ ساری چیزیں الگ الگ جو زاویہ ہم کیے ہوئے نہیں. حقیقت کچھ سال پہلے اٹھا کر کے دیکھو، یہی اول تھا، یہی اول تھا. تاریخ مسلمان اٹھا کر، اوائل المسلمین اٹھا کر کے دیکھو. سب سے پہلا جرنلسٹ تمہیں ملے گا تو مسلمان ملے گا، سب سے پہلا سائنٹسٹ تمہیں ملے گا تو مسلمان ملے گا. قرآن پاک سے فارمولہ اختیار کرنے والے، حاصل کرنے والے آج ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نہیں جانتے. یقیناً یہ ہماری کمی ہے، ہم پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں. ہمارا پیسہ سب سے زیادہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟ ہتھیا گڑھ کے مسلمانوں اگر باشعور ہو تو مجھے بتاؤ، ہمارا پیسہ سب سے زیادہ خرچ کہاں پر ہوتا ہے؟ معلوم ہے؟ شادی بیاہ میں ہم سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ مجھے بتاؤ. مجھے تو نہیں لگتا کہ شادی بیاہ سے زیادہ میں خرچ کرتے ہوں. سب سے مضبوط اور سب سے ترقی یافتہ قوم وہ ہے جس نے اپنے سارا سرمایہ، اپنے سب سے زیادہ پیسہ تعلیم پر خرچ کیا، ایجوکیشن پر خرچ کیا. ہمارے مدرسوں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے 50 سال پرانی کہیں بلڈنگ نظر آتی. دوسروں کے غیروں کے دیکھو تو ایسا لگتا ہے چمکتی ہوئی عمارت نظر آتی. ہمارے مدارس کو دیکھو، ہمارے اساتذہ کو دیکھو، ہمارے علماء کو دیکھو، ان کی تنخواہوں کو تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ سن 2024 میں نہیں بلکہ 1924 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. پڑھاتے سن 2024 میں ہے، پڑھواتے ہیں علماء سے، اور تنخواہیں 1924 100 سال پہلے کی دیتے ہیں، 50 سال پہلے کی دیتے ہیں. اتنا کم پیسے دے کر کے آپ سوچتے ہو کہ کوئی عالم دین آپ کے بچے کو اپنا کلیجہ نکال کر کے دے دے گا؟ قاعدے سے ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب ان کو آپ سمجھو گے تو آپ کے بیٹے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دوسری جگہ آپ اپنے بیٹے کو چھوڑنے بھی جاتے ہو، اس کو نہلاتے خود ہو، کپڑا خود پہناتے ہو، اس کے بعد اس کو لے جاتے ہو اسکول میں چھوڑنے کے خاطر. ماسٹر اگر کہیں اس مہینے میں 500 نہیں بلکہ 1000 دینا ہوگا، 1000 روپیہ دینے میں ذرہ برابر تکلف آپ محسوس نہیں کرتے ہو. اگر فیس اس کو بڑھا دیا جائے تو آپ تکلف محسوس نہیں. صرف ایک بیٹے کا آپ کے 5 بچے اگر خادم الاسلام میں پڑھیں اور اگر یہاں کے علماء پڑھائے تو کبھی آپ نے نہیں کہا ہوگا، کبھی کوئی کمیٹی کے فرد کے علاوہ نہیں کہا ہوگا حضرت کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، کبھی حضرت کو بھی زیادہ دینا چاہیے، کبھی حضرت کو اعلیٰ حضرت سرکار کے ماننے والے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا دعویٰ کرتے ہو، اعلیٰ حضرت سرکار کے اس فکری تسلقات کو اٹھا کر کے دیکھو کیسے اعلیٰ حضرت سرکار نے نقطے بیان فرمائے ہیں. فرمایا سب سے زیادہ علماء کا خیال کیا جائے اور ہر معاملے میں ان کو آگے رکھا جائے. آج حضرت کوئی بدھائک آ جائے تو ہاتھ پیر چومتے ہوئے نہیں بتاتے، اور ایک عالم پہنچ جائے تو کہیں پتہ نہ آئے
پڑھی لکھی سے کی بغیر سند والا رائے دو سلام علیکم. یہ طریقہ ہمارا ہے, یہ طریقہ ہمارا ہے. ہم عزت دینا چھوڑا. اعلیٰ حضرت سرکار کو مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سرکار کی بھی مانیں. فرمایا ہر قوم میں اپنے وقت کے عالم دین کو آگے کرو, کیونکہ وہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے, وہ تم نہیں جانتے. یہ 10,000 مولوی ہم کو بولتے ہیں, آپ 5,000 ہم کو بولتے ہیں, 4,000 ہم کو بولتے ہیں. قسم خدا کی جب انتقال ہو جاتا ہے تو آپ میں سے کوئی نہیں بڑھتا, انہی علماء اہل سنت میں بڑھتا ہے, تب جا کر کے تمہیں مٹی تک پہنچنا نصیب ہوتا ہے. ہم قرآن پاک جب بات آتی ہے کہ اپنے والد کے نام فاتحہ پڑھو تو آپ کو توفیق نہیں ہوتی. کہتے ہیں قاری نظام الدین صاحب قبلہ آپ آگے بڑھیے, علامہ مفتی ابراہیم صاحب قبلہ سعدی صاحب آپ آگے بڑھیے, تنویری صاحب آپ آگے بڑھیے, حضرت آپ آگے بڑھیے. نا یہ کہاں سے, آپ کے پاس کیوں وہ تعلیم نہیں, آپ کے پاس جو کچھ آپ نے تعلیم مصطفیٰ کو چھوڑا, اس لیے تعلیم کی اہمیت آپ کے نزدیک رکھی. جو پڑھنے پڑھانے والے وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلیم میں رکھا کیا ہے. ارے اس تعلیم کا پاور وہ ہے, اس کی قوت وہ ہے, اس کی طاقت یہ ہے کہ اجنہ میں جس سے پھیلاتے ہیں, شیاطین بھی ان علوم سے پھیلاتے ہیں. ارے پوری دنیا کے لوگ ان علوم سے پھیلاتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا نے سائنس کے سامنے اپنے ماتھا ٹیک دیا. سائنس کے سامنے پوری دنیا نے اپنا ماتھا ٹیک دیا, اور ماتھا ٹیکنے کے بعد کہا سائنس کو ہم قبول کرتے ہیں. ایک اسلام اور مسلمان ہے جس نے آج تک سائنس کو ٹھکرایا ہے اور مانا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو مانا ہے, قرآن پاک کو مانا ہے. اسی لیے تو دنیا کو تکلیف ہے, اسی لیے تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ تمہیں بالکل اسی طرح سے حدیث جہالت میں, جہالت کے گڑھے میں رکھا جائے. سب سے بہتر تعلیم ہے تعلیم مصطفیٰ کو عام کرو, دنیاوی تعلیم بھی سیکھو, دینی تعلیم بھی سیکھو. ہر گاؤں میں کم سے کم اگر 2 عالم دین ہو تو 2 ڈاکٹر ہونا ضروری ہے, 2 وکیل ہونا ضروری ہے, 2 سائنٹسٹ ہونا ضروری ہے, تو 2 انجینئر ہونا ضروری ہے. جب گاؤں کا پیسہ گاؤں میں رہے گا تو گاؤں والا گاؤں کے جذبے کو سلامت رکھے گا اور اسے خاندانی جذبہ اس کے دل کے اندر محسوس ہوگا. دوبارہ دوسرا کوئی چل کر کے آئے گا, دوسرے ڈاکٹر کے یہاں لے جاؤ گے تو 10 روپے کی سوئی 1000 روپے میں لگائے گا اور آپ کو دینا پڑے گا. عالم صاحب کو آپ 5000 کے سوا 6000 دینے کو تیار نہیں ہوتے. یہی تو ہے کہ جب علماء کو آپ نہیں پیش کرتے تو ڈاکٹر تمہیں لوٹ رہے ہیں, انجینئر تمہیں لوٹ رہے ہیں, وکیل تمہیں لوٹ رہے ہیں, یہ سب تمہیں لوٹ رہے ہیں. یہ لٹوا رہے ہو, تم لوٹ رہے ہیں. ایک عالم دین کی عزت کی پاسداری کرتے قسم خدا کی تمہیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کو معزز فرماتا ہے جس قوم کی رہبری علماء فرماتے ہوئے نظر. مولا تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار یہ جو مفاہیم ہم نے ادا کیے ہیں خاص کر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان مفاہیم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص خاص کر مولا تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل, اپنی برکتیں, رحمتیں, دولتیں, شوکتیں, شولتیں عطا فرمائے. جو کچھ میں نے بیان کیا بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی جان بوجھ کر مجھ سے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو.